جی شیخ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں شیخ، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اہل حدیث علماء ہیں میں ان سے دلی محبت کرتا ہوں۔ یہ امت کو جنت کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور میرا سوال شیخ کس راستے کی طرف لے آ رہے ہیں؟ پھر سے بولیے زور سے۔ جنت کے راستے کی الحمدللہ طرف۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو ذائقہ۔ جی شیخ میرا سوال شیخ کفایت اللہ سنابلی حافظ اللہ سے ہے۔ جیسے پچھلی سٹریم میں انہوں نے کہا تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپسی اختلاف تھا، اس میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے سکوت کا، اور وہ جو سکوت ہے وہ ہمیں اس طرح بیان کرنا ہے کہ بھائی دونوں کو ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا کہ ان میں سے مطلب کون حق پہ تھا 100% اور کون بالکل ہی حق پہ نہیں تھا۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پہ تھے۔ جی شیخ میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ہاں جی جی، ہاں معاویہ رضی اللہ عنہ حق کے قریب تھے، علی رضی اللہ عنہ اقرب تھے، اور ہاں شیخ حق پر تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت۔ جی یہ حدیث کی روشنی، ہمارا کوئی اجتہادی موقف نہیں ہے، یہ حدیث کی روشنی میں ہم کہتے ہیں جیسے حدیث میں ویسے۔ جی جی شیخ، تو اس پہ نا مرزا علی کا ایک سوال ہے کہ قرآن میں جیسے سورہ آل عمران میں 167 آیت نمبر ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر کہا کہ یہ منافق جو ہیں یہ ایمان سے کفر کے زیادہ قریب ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ منافق تو پہلے سے ہی کفر پر تھے، تو کفر کے زیادہ قریب یہ کہنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو اس سے وہ استدلال یہ کر رہا ہے کہ جیسے اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اقرب الی الحق جو جماعت ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو وہ اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بھائی 100% حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور ان کی جو مخالف پارٹی تھی وہ بالکل ہی حق پر نہیں تھی۔ اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے نا کہ دونوں حق پر ہیں تو وہ پکا ناسبی ہے۔ نہیں تو شیخ اس کا تھوڑا جواب دے دیں۔ اس کے جو میں اس کا اعتراض سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ اعتراض کر رہا ہے، اس کی کوئی کلپ ہو بھیجے میرے پاس، تو میں آپ نے جو بیان کیا اس سے میں پک اپ نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ کیا کیسے استدلال کر رہا ہے، کس معنی میں استدلال کر رہا ہے۔ آپ میرے پاس بھیجیں، اس کی کلپ بھیجیں، آپ 1.5 منٹ آپ میرے پاس بھیجیں، پھر اگلی اسٹریم میں آئے تو میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے غالباً کفایت بھائی مسئلہ اس طرح ہے ان کا جو کہہ رہے ہیں یہ کہ بھئی اقرب الی الحق سے مطلب اقرب الی الحق کی جو تعبیر ہے وہ حق پر ہونے کے لیے، یعنی جو ان کا مقصود ہے، جیسے وہاں آیت میں ہے کہ اقرب کا مطلب جو ہے باطل کے لیے لیا گیا ہے، ویسے یہاں اقرب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ قریب تھے اور زیادہ قریب تھے اور دوسرے قریب تھے، بلکہ اقرب الی الحق کا مطلب یہ ہے کہ وہی حق پہ تھے۔ کیا بھائی صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بات؟ جی شیخ جی، اقرب الی الحق کا مطلب گویا اس کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علی ہی حق پہ تھے، تو بھائی اور کیا نام ہے حضرت امیر معاویہ باطل پر تھے، اور جو دونوں کو حق پر کہے وہ جو ہے ناصبی تھے۔ اصل میں دو اولت طائفتین کہا گیا ہے، اولت طائفتین۔ تو جب اولت طائفتین کہنا تو یہ جو اب اس میں بہت باریکی آ جائے گی، ہم اگر عربی قواعد میں جائیں تو اولت طائفتین اگر کہا گیا ہے تو یہاں دو گروہ کو مینشن کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان دو میں سے اقرب ہے۔ ایسے نہیں اس میں تفضیل کا شیگا جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ جو ہے بڑا ہے، تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہاں باقاعدہ دو گروہ کو مینشن کیا گیا ہے۔ یہ جو مثالیں دے رہے ہیں کہ اس میں کیا جو ہے دو گروہ کا اس طرح کی کوئی بات ہے، تو بہرحال یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کی کلپ میں نے نہیں سنی ہے، آپ اس کو ذرا میرے پاس بھیجیں، میں صحیح سے سمجھ سکوں کہ وہ کہنا کیا اس کا استدلال ہے، پھر میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ میرے پاس بھیجیں کس طرح سے، میرے ویب سائٹ پہ جائیے، میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ میرے پاس وہ کلپ ضرور بھیجیں۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کے واٹس ایپ پہ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ اور باقی جو اب پورے طور پہ حق ہونے والی بات ہے وہ تو نصوص سے ثابت ہے نا کہ وہ صحابہ مکمل حق پر تھے جن کو جو اس قتال میں خالی بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ جو قائدین کا گروہ تھا، اور وہ حق پر اس لیے تھے کیونکہ ان کے پاس نص تھی، یعنی حضرت امیر معاویہ اجتہاد کر رہے تھے، حضرت علی اجتہاد کر رہے تھے، پر وہ جو قائدین کا گروہ تھا جو جنگ نہیں کر رہے تھے کسی کے ساتھ میں بھی، انہوں نے اجتہاد کی بنیاد پر کوئی موقف اختیار نہیں کیا تھا، ان کے پاس صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں تھیں
کہ جب فتنہ رونما ہو اور مسلمان آپس میں قتال کرنے لگیں تو تم کسی پر تلوار نہیں اٹھانا، اپنی تلوار توڑ دینا، یا ایک صحابی سے کہا کہ لکڑی کی تلوار بنا لینا. تو پورے طور پہ حق پر کون تھا یہ تو باقاعدہ نصوص سے ثابت ہے نا. حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرا اجتہاد ہے، یہ میری رائے ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی. لیکن جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو کسی سے جنگ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تو وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ ہم یہ جو موقف اختیار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بیٹھے رہے تھے وہ بھی مکمل حق پر تھے اور جو قتال میں شریک تھے وہ بھی حق پر تھے؟ مکمل حق پر کون تھا؟ یہ تو خود نصوص وضاحت کر دے رہے ہیں کہ اس وقت سب سے صحیح ترین موقف ان لوگوں کا تھا جنہوں نے تلوار اٹھانے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا. جی شیخ، اس میں نا ایک بات یہ بھی ہے نا، پتہ نہیں اچھا ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز، ایک بہت اہم چیز یہ ہے نا کہ یہ جو تینوں گروپ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا، علی رضی اللہ عنہ کا اور معاویہ رضی اللہ عنہ، اچھا یہ تینوں جنتی ہیں، یاد رہیں یہ تینوں جنتی ہیں. یہ سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور امیر معاویہ بھی جنتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے جو سمندری غزوے کے بارے میں، تینوں جنتی ہیں. صحیح، تو تینوں جنتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ان تینوں میں سعد بن ابی وقاص واحد صحابی ہیں جو یہ اعتراف کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اکبر ہیں جی، اور ہم نصوص کی پیروی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نص کی پیروی کر رہے ہیں. یہ دونوں اجتہاد کر رہے ہیں، یہ دونوں اجتہاد کر رہے ہیں. یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو الگ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں یہ اپنا ہمارا اجتہاد، ہماری سوچ ہے. انہوں نے باقاعدہ حدیثیں پیش کی، انہوں نے، ان کے گروپ نے، ان کے علماء نے، یعنی اس گروپ میں جو بڑے بڑے علماء تھے، عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، جو بڑے بڑے صحابہ ان کے ساتھ میں تھے. اچھا یاد رہے ایک اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ وہ صحابہ جو سعد بن ابی وقاص کے ساتھ تھے، جب خوارج کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کیا تو اس میں سے بہت سارے لوگ آ کے شامل ہو گئے. یعنی اس وقت کسی نے، یعنی سعد بن وقاص یعنی پورے گروہ نے علی رضی اللہ کی مخالفت نہیں کی. اس معاملے میں کسی نے مخالفت نہیں کی، سب نے علی رضی اللہ کا ساتھ دیا. یا تو ساتھ میں کھڑے ہوئے یا کسی وجہ سے نہیں بھی جا سکے تو وہ علیحدگی کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ مسئلہ نہیں تھا. تو یہ تینوں حضرات، تینوں صحابہ حضرات رضی اللہ عنہ میں سے صرف سعد بن وقاص واحد صحابی ہیں جو اپنے آپ کو نص پر قائم مانتے ہیں. باقی دونوں صحابہ ہیں وہ اپنے عمل کو اجتہاد بتا رہے ہیں. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ کہ سعد بن ابی وقاص آخری سانس تک اپنے موقع پر باقی ہیں. کبھی بھی ان کو یہ پچھتاوا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے، نہ ان کی کسی گروپ کی کسی فرد کو پچھتاوا ہوا. عبداللہ بن عمر کے تعلق سے جو روایتیں سب جھوٹی ہیں، بکواس ہے، لوگوں کی من گھڑت باتیں، وہ صحیح نہیں ہے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھتاوا ہوا. یعنی جمل صفین کے بعد جو اس کا جو انجام ہوا، جو خون خرابہ ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پسند نہیں کیا. اس کو بلکہ وہ یہاں تک کہتے تھے کاش اس سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا ہوتا، کاش اس سے پہلے میں دنیا سے چلا گیا ہوتا. بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ دونوں گروہ میں صفین میں جتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں اس کا حساب اللہ تعالیٰ مجھ سے اور معاویہ سے لے گا. آپ سوچیں علی رضی اللہ کا تواضع، ان کا تقوی، کہ وہ معاویہ رضی اللہ کی گردن پر خون کی ذمہ داری نہیں ڈالنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی خون خرابہ ہوا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، معاویہ سے پوچھے گا، ہم دونوں کو جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اس معاملے میں وہ پچھتا رہے ہیں، اس پہ ان کو پچھتاوا ہو رہا. ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا اپنے والد صاحب کو کہتے ہوئے تو کہا ابا اسی لیے تو میں آپ کو منع کر رہا تھا. بلکہ ایک دوسرے صحابی تھے نا، وہ علی رضی اللہ کے پاس آنے سے جھجک رہے تھے کیونکہ وہ لڑائی میں ساتھ نہیں دیے تھے، تو کوئی کام پڑ گیا تو آنا چاہ رہے تھے. تو ان کے بیٹے حسن رضی اللہ سے کہا کہ ذرا اپنے ابا کو کہہ دے، میری طرف سے معذرت پیش کر دے کہ میں نہیں آ سکا. تو حسن کہنے کے بھائی تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، جو آئے بھی کیا انہوں نے بہت اچھا کام کیا، آپ نہیں آئے تو کوئی برائی نہیں آپ کی، وہ آنے والی جگہ نہیں تھی. اور کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ان کو پچھتاوا ہو رہا تھا، یعنی میرے والد صاحب خود پچھتا رہے تھے اس معاملے سے، تو آپ کیوں فکر کر رہے کہ آپ نہیں آئے. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ پہلی بات ہوئی کہ دو صحابہ اجتہاد پر قدم بڑھائے آگے، اور سعد بن ابی وقاص نے اجتہاد نہیں کیا، حدیث کی پیروی کی ہے. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے، سعد بن ابی وقاص آخری دم تک، آخری سانس تک اپنے موقع پر قائم پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہوا. جبکہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر
اس موقع پر ان کو اطمینان نہیں تھا، بلکہ ان کو جو ہے ملال تھا کہ ان کو پریشانی تھی کہ ان کی خواہش تھی کہ کاش یہ نہ ہوا ہوتا، کاش اس سے پہلے میں فوت. حالانکہ جب خوارج سے قتال کیا نا، انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، بہت خوش ہوئے وہ. یعنی خوارج سے جب جنگ کی تو خوش ہوئے، کیونکہ وہ نفس کے عین ان کے پاس نفس تھی، وہ لڑائی نفس کے مطابق تھی، اور باقاعدہ جو اللہ کے رسول نے علامت بتائی تھی وہ علامت وہاں پہ جو ہے سامنے آئی، تو علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اس میں پوری طرح سے کانفیڈنس، پوری طرح سے یقین کہ بالکل حق کی جو ہے لڑائی ہے. لیکن یہاں یہ جو لڑائیاں ہوئی تھی صحابہ کرام کے بیچ میں جمل سے، پھر اس معاملے میں علی رضی اللہ عنہ کا وہ موقف نہیں تھا. ٹھیک ہے. شیخ ایک آخری بات ہے. اچھا، وہ آیت جو آپ نے کہی، آپ جو آیت سے استدلال کر رہے ہیں، اس آیت سے تو بلکہ باقاعدہ استدلال کی ہے علماء نے کہ بعض مرتبہ ایک آدمی نہ ایمان اور کفر دونوں کے بیچ کی حالت میں ہوتا ہے. جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آیت لکھتے ہیں وقال اللہ تعالی هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، کہ اس دن وہ کفر کی بنسبت ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. وہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں استدلوا به على ان الشخص قد تتقلب به الاحوال فيكون في حال اقرب الى الكفر وفي حال اقرب الى الايمان. کہ اس آیت سے باقاعدہ علماء نے استدلال کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک شخص جو نا دو احوال کے بیچ میں بدلتا رہتا ہے، تتقلب کا مطلب الٹ پھیر ہوتے رہتا ہے اس کے حوال کا. فَيَكُونُ فِي حَالٍ أَقْرَبُ إِلَى الْكُفْرِ، تو کبھی ایک حالت میں وہ کفر کے قریب ہوتا ہے، وہ فِي حَالٍ أَقْرَبُ إِلَى الْإِيمَانِ، اور کسی حالت میں وہ ایمان کے قریب ہوتا ہے. تو یہاں یہ بات تسلیم کی علماء نے اور استدلال کیا ہے اس سے کہ کبھی کبھی ایک بندے کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ کفر کی طرف جاتا ہے، کبھی ایمان کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ بھی کہنا کہ نہیں وہ بالکل کفر ہی کی طرف تھے، ان کے یہاں ایمان تھا ہی نہیں بالکل بھی اس آیت سے، یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے.